بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں جس کے بارے میں کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ موبائل پر اگر طلاق دے دی جائے، ایک تو یہ کہ کال کے ذریعے دی جائے اور دوسرا یہ کہ میسج کے ذریعے اگر طلاق دی جائے تو واقعہ ہوتی ہے کہ نہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، میسج کے ذریعے طلاق جو ہے وہ واقعہ نہیں ہوتی۔ مطلب عوام جو ہیں، علماء سے تو کوئی پوچھتا نہیں ہے، بس اپنی طرف سے وہ اندازے لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے ہی قیاسات کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ موبائل کے ذریعے اگر میسج کیا جائے، میسج میں 3 طلاق لکھے جائیں تو وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی سے پہلے لوگوں کو یہ مسئلہ بہت پیش آ رہا ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی اور نکاح ہوا ہے، تو فون پر بات وغیرہ بھی ہوتی ہے اور چونکہ بندہ سامنے نہیں ہوتا اور وہ رخصتی کے بعد جتنی پابندیاں بھی آدمی پر نہیں ہوتی تو وہ چھوٹی سی بات پر بھی طلاق دے دیتا ہے۔ اور ہمارے لوگوں میں تو پھر یہ مسئلہ ہے کہ ایک طلاق تو ان کی کتاب میں نہیں ہے، بس دیں گے تو 3 اکٹھی دیں گے۔ تو میسج پر اگر 3 اکٹھی طلاق دے دی جائے تو وہ تینوں واقعہ جو ہیں وہ ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ نے کسی دوسرے بندے کو بھی میسج کیا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں، آپ نے میسج اپنی بیوی کو بھیجا ہی نہیں ہے، کسی دوسرے بندے کو آپ نے میسج بھیج دیا تو بھی طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کسی کو میسج کر دیا کہ آپ میری بیوی کو 3 طلاق دے دیں اور اس نے آپ کی بیوی کو پھر کہہ دیا یا اس نے اپنے ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں نے تمہاری بیوی کو 3 طلاق دے دی ہیں، کیونکہ تم نے اس کو اختیار دیا ہے، اس لیے وہ طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گی۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نکاح جو ہے وہ فون پر نہیں ہوتا، درست نہیں ہے، تو طلاق پھر فون پر کیسے ہو جاتا ہے میسج کے ذریعے؟ تو یہ دونوں الگ مسائل ہیں۔ نکاح میں تو سب سے بنیادی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نکاح میں مجلس کا ایک ہونا شرط ہے کہ نکاح میں جو گواہان ہیں اور لڑکا لڑکی ہے، یہ ایک ہی مجلس میں ان تینوں کا ہونا یہ شرط ہے۔ حالانکہ طلاق میں یہ شرط نہیں ہے، چاہے وہ اس ایک مجلس میں ہو، بیوی سامنے ہو یا نہ ہو۔ اگر آپ میلوں دور سعودی میں آپ ہیں، آپ باہر ملک میں ہیں اور وہاں آپ کہہ دیں کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، کسی کو بتا دے، کوئی ہو سامنے یا کوئی نہ ہو، آپ کی بیوی نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، تو بہر صورت جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ ایک اس میں یہ مسئلہ ہے کہ نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اور رخصتی سے پہلے فون وغیرہ پر باتیں ہوتی ہیں اور پھر اس نے فون پر طلاق دے دی یا میسج کے ذریعے یا کال کے ذریعے، تو اس میں دیکھیں گے ہم کہ یعنی خلوت صحیحہ جس کو کہتے ہیں کہ دونوں اکٹھے ہوں، یعنی کسی جگہ وہ دونوں ملے ہوں اور ان دونوں کے درمیان کوئی منع کرنے والا نہ ہو یا کوئی منع کرنے والی چیز نہ ہو، تو پھر تو یہ رخصتی کی طرح ہی اس کا حکم ہے۔ لیکن اگر وہ نہ ملے ہوں، صرف فون پر ہی باتیں ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ ایک ہی جملے میں اس نے 3 طلاق کہے ہیں یا الگ الگ جملے میں کہے ہیں۔ اگر ایک ہی جملے میں 3 طلاق کہے ہیں پھر تو تینوں واقعہ ہیں، اور دوسرے مرد کے ساتھ نکاح کر کے پھر وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے تو اگر پھر دونوں کی رضامندی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ اور اگر الگ الگ جملوں میں طلاق دی ہوں تو پہلا والا طلاق جو ہے وہ واقع ہو جائے گا اور بیوی جو ہے وہ دونوں کے درمیان وہ دونوں الگ ہو جائیں گے۔ اور اگر دوبارہ یہ نکاح کرنا چاہیں، کیونکہ یہ طلاق بائن ہوگا، تو اگر دوبارہ نکاح کرنا چاہے تو نیا مہر بھی مقرر کرنا ہوگا، دونوں کی رضامندی بھی اس میں شرط ہوگی، اور پھر دوبارہ سرے سے نکاح اور یہ گواہان، یہ سارا جو پروسیس ہے یہ دوبارہ کیا جائے گا، تب یہ نکاح ہوگا۔ یعنی سرے سے
دوبارہ نکاح کرنا اور نیا مہر مقرر کرنا۔ تو ان چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے، اپنی طرف سے اندازے لگا کر لوگوں سے پوچھ کر، یہ کیونکہ طلاق کا مسئلہ ایسا ہے کہ ساری زندگی آدمی گناہ میں پھر رہتا ہے، ساری زندگی اللہ کی لعنت بندے پر ہوتی ہے، اور ساری نسل جو ہے وہ آپ کی حرام کی اولاد ہوگی، اور حرام آپ کی نسل بھی جو ہے وہ حرام کی ہوگی پھر۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو بچائے اور صحیح طرح سے اپنی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔